پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کی کلاس جو ہے یہ 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے اور نام کتاب جو ہے اردو میں ایک سبق ہے جس کا نام ہے میری کیوری۔ آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ میری کیوری جو ہے یہ ایک خاتون کا نام ہے، ایک لیڈی کا نام ہے، اور یہ لیڈی، یہ خاتون، یہ عورت ایک سائنسدان بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ یعنی سائنسدان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی لگاتار محنت سے نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو طرح طرح یعنی مختلف طریقوں سے آرام و آسائش کی چیزیں دستیاب کراتے ہیں۔ نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ یہ سائنسدان جو ہوتے ہیں یہ نئی دوائیں ایجاد کرتے ہیں، نئی دوائیں دریافت کرتے ہیں، نئی دوائیں بناتے ہیں جو ہم انسانوں کے دکھ اور درد جو جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان دکھ اور درد کا علاج جو ہے ان چیزوں سے آسان ہوتا ہے، ان دوائیوں سے۔ میری کیوری بھی ایک ایسی عظیم خاتون سائنسدان تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میری کیوری جو ہے یہ ایسی ہی ایک عظیم خاتون سائنسدان تھی۔ یہ ایک لیڈی سائنٹسٹ تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا، جس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جو نہایت ہی کارآمد ہے، یعنی جو نہایت ہی کارآمد کے معنی ہے جو نہایت ہی مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ یہ بہت سے مہلک یعنی اس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جو بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ بہت سے مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اور جو چیز اس نے دریافت کی، جو چیز اس نے ایجاد کی، وہ چیز مختلف مہلک بیماریوں کے یعنی ایسی بیماریاں جو جن سے لوگ مر جاتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، ایسی بیماریوں یعنی مہلک بیماریوں کے علاج میں یہ چیز کام آتی ہے اور اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ جو چیز اس نے مختلف مہلک بیماریوں، ہلاک کرنے والی بیماریوں کے لیے ایجاد کی، ان کے علاج کے لیے، اس چیز کا نام ہے ریڈیم۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ میری کیوری کے جنم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جنم جو ہے 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے ایک شہر جس کا نام ہے وارسا، پولینڈ میں ایک شہر واقع ہے اور اس شہر کا نام ہے وارسا۔ اسی وارسا شہر، پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں وہ پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک سکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے۔ ریاضی کے معنی ہے جس کو ہم میتھمیٹکس کہتے ہیں، اور یعنی میری کیوری کا جو والد تھا، اس کے جو باپ تھے، اس کا جو فادر تھا، وہ میتھمیٹکس پڑھاتا تھا اور فزکس کے بھی استاد تھے، اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں، اور ان کی ماں جو تھی وہ ایک بورڈنگ ہاؤس وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں ایک ایسا مدرسہ ہوتا ہے جہاں پڑھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور کھانے پینے کا بھی، اور وہاں رات کو بھی انسان رہ سکتا ہے، بستر کا بھی انتظام وہاں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی
تھے ایک ایسا ادارہ دارال اقامہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک ایسا ادارہ وہ چلاتی تھیں جس میں بچے پڑھتے تھے، اور اس ادارے میں بچوں کے کھانے کا انتظام بھی تھا، ان کے رہنے سہنے کا بھی انتظام تھا۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ میری کیوری جو ہے ان کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، بچپن ہی سے وہ اس پڑھنے لکھنے کی طرف مائل تھی۔ وہ بڑی محنتی اور ذہین تھیں، یعنی وہ ایک محنتی عورت تھی اور ذہین بھی تھی۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ طبیعت جو ہے وہ قدرتی چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ قدرتی چیز میں ان میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہ قدرتی چیزوں کے بارے میں اپنے باپ سے سوال کیا کرتی تھیں کہ کس قدرتی چیز میں کون سی خصوصیات ہیں، کس کام آتا ہے، ان کے استعمال کیا ہیں، اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں، ان قدرتی چیزوں کے بارے میں، ان کے استعمال کے بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں سوچا کرتی تھے۔ ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھے۔ جب اس نے ہائی اسکول یعنی میٹرک کا امتحان پاس کیا تو وہ اعلیٰ تعلیم مزید جو ہے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ان کے جو والدین تھے، ان کے جو ماں باپ تھے، وہ ان کی تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر پاتے۔ میری کیوری کو زور اس کی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی۔ یہ ایک خاندان کا نام ہے زور اس کی، تو اس زور اس کی جو یہ خاندان تھا، ان کے بچوں کو پڑھانے کا ان کو موقع مل گیا، انہیں وہاں نوکری مل گئی ان کو پڑھانے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا، یعنی اب وہ ان بچوں کو، اس خاندان کے بچوں کو پڑھانے لگی، تو اس کو اب پیسوں کا انتظام ہو گیا، یعنی اس کو وہ اس پر کچھ پیسہ ملنے لگا، اور وہ پیرس چلی گئے۔ تو وہ پیرس چلی گئے جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں ایم اے کیا، ایم ایس سی، یعنی جہاں وہ پیرس اسی لیے چلی گئیں تاکہ وہ اپنی جو ہے یہ تعلیم جاری رکھ سکے، اور پیرس جا کے انہوں نے 1893 عیسوی میں وہاں جا کے فزکس میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں انہوں نے فزکس میں ایم ایس سی ماسٹر آف سائنس کی ایک ڈگری ہوتی ہے فزکس کو لے کے، فزکس مضمون انہوں نے جو ہے یہ سبجیکٹ چوز کیا، اور اسی میں انہوں نے ایم ایس سی کیا، اور 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے 1894 عیسوی میں میتھمیٹکس میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں، اور اسی اثنا میں ان 2 سال میں 1893 اور 1894 عیسوی میں ایک تو انہوں نے ایم ایس سی فزکس کیا اور میتھمیٹکس میں بھی ڈگری حاصل کی، ساتھ ہی انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھیں، یعنی پولینڈ کی زبان جو ہے وہ پولش کہلاتی ہے، تو وہ پولش ان کی مادری زبان تھی۔
مادری زبان کے علاوہ انہوں نے فرانسیسی بھی سیکھ لی، جرمن زبان بھی سیکھ لی اور روسی زبان بھی سیکھ لی۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ والسلام علیکم۔